اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ چھوٹے سے جماعت والے چھوٹا سا گروہ آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میرے خیال میں جنازے کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو ویسے حیا آ جانی چاہیے کہ بھی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ابھی میں مزار شریف سے نکل رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ مجھے ملا، اس کے والد نے کہا کہ اس کی بات سنیں یہ کیا کہتا ہے. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میں ان کا فرینڈ بننا چاہتا ہوں. حضرت کے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا. حضرت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہر کارکن نبھانے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اپنی گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں، چاہے کوئی ادھر سے کاٹے تو بھی حاضر ہے، ادھر سے کاٹے تو بھی حاضر. لیکن یہ بات طے ہے انشاءاللہ جو مشن قبلہ امیر المجاہدین کا تھا اس مشن سے نہ پیچھے ہٹا جائے گا، نہ کوئی ہلکی بات کی جائے گی جس سے یہ تاثر جائے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ شاید ان مقاصد سے ہٹ چکی ہے. ہم نے تو ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے آپ قریب لبیک کے نعرے کی آپ ٹیون چلائیں تو وہ بھی آپ کو اپنے ہاتھ ہلا کے اظہار کریں گے کہ جناب ہم بھی اسی کی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی انہی کے ہیں جن کے آپ نعرے لگا رہے ہیں. وہ تو دودھ پیتے بچوں کو بھی لبیک کا نعرہ سکھا گئے. السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادی. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو اب ہم میں موجود نہیں رہے، ساری زندگی انہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، ایک پہرے دار تھے وہ ناموس رسالت کے. آج وہ ہم میں موجود نہیں رہے. اس وقت میرے ساتھ علامہ فروق الحسن مرکزی رہنما اور علامہ رضی صاحب مرکزی رہنما TLP موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ علامہ صاحب کے ساتھ گزارا ہے. تو آئیے انہی سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین ایک عظیم عاشق رسول اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کی قوت للکار جو ہے، قوت گفتار جو ہے، وہ ہمارے حکمرانوں کے تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی جو تمام حکمران مل کے جو پاور کفر کے اوپر نہیں دکھا سکتے تھے وہ قبلہ امیر المجاہدین کے ایک جملے میں تھی. تو آپ اپنے حصے کا کام تھوڑی سی مدت میں کر کے دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے ایک مشن چھوڑ کے گئے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز آنے والوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے انشاءاللہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا خلا پر کرنا کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ مالک کریم نے ہر ایک کی اپنی ایک شخصیت بنائی ہوتی ہے. رہی بات یہ کہ بھئی اب کام کیسے ہوگا، تو اس کے لیے وہ ہر ایک کو ایک رستہ دے کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ جو رستہ دے کے گئے ہیں شورا کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے اور کارکنان کے لیے بھی موجود ہے. انشاءاللہ کام اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ چلے گا، کیونکہ حضرت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہر کارکن نبھانے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اپنی گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں، چاہے کوئی ادھر سے کاٹے تو بھی حاضر ہے، ادھر سے کاٹے تو بھی حاضر ہے. سمجھو کچھ لوگ ان کے بیانات میں سے ایک دو تلخ باتیں نکال کر انہیں متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز کہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ چھوٹے سے جماعت والے چھوٹا سا گروہ آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میرے خیال میں جنازے کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو ویسے حیا آ جانی چاہیے کہ بھی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت کے ساتھ ہیں اور اکثریت کی جو ہے وہ آواز بنتے ہیں، تو اکثریت کی آواز تو یہی ہے کہ جو قبلہ امیر المجاہدین نے لوگوں کو بتائی ہے کہ پاکستان جس مقاصد کے لیے، جن مقاصد کے لیے بنا تھا، تو آج بھی قوم یہ چاہتی ہے کہ انہی مقاصد کے اوپر دوبارہ لایا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ورنہ میڈیا کے بلیک آؤٹ کے باوجود، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی مخالفت کے باوجود، اتنا بڑا جنازہ، اس کے اوپر بھی لائیو کوریج کے اوپر پیمرا کی طرف سے پابندیوں کے باوجود پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جنازے کا اجتماع نہیں ہوا. وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب تو میرے خیال میں لبرلز اگر اپنے آپ کو واقعی وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب انصاف کی بات کرتے ہیں، تو انہیں مخالفت کا رستہ چھوڑ کے حضرت کے جو ہے پیغام کو مثبت انداز میں سوچنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم یہی چاہتی ہے کہ حضور کا دین تخت پہ ہو. ناموس رسالت پر ڈٹنا صرف تحریک لبیک پاکستان کا کام نہیں ہے، اس پر ڈٹنا تمام امت مسلمہ کا اور تمام عالم دین جو اس وقت موجود ہے ان سب کا کام ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر ڈٹ جائیں. تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کا جواب تو وہی بہتر دے سکتے ہیں کہ جو اس معاملے میں تحریک کی مخالفت کرتے ہیں. میرے خیال میں انہی سے اگر پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی سر، ایک سوال کہ علامہ صاحب کو اقبال سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اکثر وہ اپنے بیانات میں اقبال کے اقوال بیان کرتے تھے، تو آپ نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو بھی وہ اقبال کے پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے تھے؟ بسم اللہ.
جی علامہ اقبال سے قبلہ استاد صاحب کو تو عشق تھا، اور جو ان کے کارکنان ہیں ان کو بھی عشق ہو گیا ہے۔ اب کافی سارے اشعار قبلہ امیر المجاہدین کے وہ ہیں جو قائدین نہیں کارکنان کو بھی یاد ہو گئے۔ اچھا، اب حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، اگر حکومت جو ہے وہ اب بھی جو فرانس جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں اس کو نہیں نکالتے، تو پھر آپ کی کیا تحریک کا کیا آگے مقصد ہوگا، پھر کیا مشن ہوگا آپ کا؟ مرکزی اراکین شورا بیٹھیں گے اس پہ، جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اس حوالے سے، لیکن یہ بات طے ہے انشاءاللہ جو مشن قبلہ امیر المجاہدین کا تھا اس مشن سے نہ پیچھے ہٹا جائے گا، نہ کوئی ہلکی بات کی جائے گی جس سے یہ تاثر جائے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ شاید ان مقاصد سے ہٹ چکی ہے جو قبلہ امیر المجاہدین نے متعین کیے تھے۔ انشاءاللہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اسی رستے پہ ہیں جو حضرت بتا کے گئے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھا، آخری سوال کہ علامہ صاحب نے ہمیشہ عشق رسول، پوری امت کو بھی یہی کہا کہ ہمیشہ رسول سے عشق کرو تو کامیابی آپ کی، تو ساری زندگی انہوں نے عشق رسول کو بیان کرتے وہ چلے گئے، لیکن عشق رسول کا ایک چھوٹا سا بیج وہ سب میں بو گئے، تمام امت مسلمہ کے اندر، کہ عشق رسول سے عشق کرو، تو اس پر امت کو آپ کیا پیغام دیں گے کیونکہ اب وہ ہم میں موجود نہیں رہے؟ میں اس کو چھوٹا سا بیج تو نہیں کہوں گا، میں تو اسے تناور درخت کہوں گا جو حضرت بنا کے گئے۔ ابھی میں مزار شریف سے نکل رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ مجھے ملا، اس کے والد نے کہا کہ اس کی بات سنیں یہ کیا کہتا ہے، تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میں ان کا فرینڈ بننا چاہتا ہوں، حضرت کے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، تو میں نے کہا کہ آپ جو رستہ حضرت بتا کے گئے اس پہ چلیں، آپ ان کے فرینڈ ہیں۔ اور یہ تو چلو بولنے والا بچہ ہے، ہم نے تو ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے آپ قریب لبیک کے نعرے کی آپ ٹیون چلائیں تو وہ بھی آپ کو اپنے ہاتھ ہلا کے اظہار کریں گے کہ جناب ہم بھی اسی کی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی انہی کے ہیں جن کے آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ تو دودھ پیتے بچوں کو بھی لبیک کا نعرہ سکھا گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی علیہ السلام کی محبت سکھا کے گئے۔ اب تو بچے ہم نے کئی بار دیکھا کھیل رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آیا آیا دین آیا۔ تو حضرت جو ہے وہ ایک تناور درخت چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے اندر نبی علیہ السلام کے عشق کا، جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا۔ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جنہوں نے ہمارے نبی کے خاکے بنائے خاک ہو جائیں وہ خاکے بنانے والے۔ اس وقت میرے ساتھ علامہ غلام عباس فیضی صاحب اور علامہ فروق الحسن صاحب موجود تھے جو مرکزی رہنما ہیں اور مجلس شورا کے بھی مرکزی رہنما ہیں، تو انہوں نے علامہ صاحب کی زندگی کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اب جو تحریک لبیک کے آگے کیا مقاصد ہے اور کیا مشن ہے ان کا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید عادی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔